بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو خیر و عافیت، امن و امان کے ساتھ رکھے۔ آج کی ہماری جو ویڈیو کا عنوان ہے وہ بچوں کے حوالے سے ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر بعض دفعہ چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ بچے کسی بات پر ضد کرنے لگ جاتے ہیں، والدین کو اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بچوں کے اندر اتنی عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہر وقت روتے ہیں، بات کچھ بھی نہیں ہوتی، بس رونا۔ اس کی پہلی بنیاد تو یہ ہوتی ہے کہ نظر لگ جاتی ہے بچوں کو۔ خوبصورت ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ویسے بھی بچے اچھے لگتے ہیں، پھول ہوتے ہیں تو وہ ہنس پڑتے ہیں، یا ویسے بھی ویسے کھیل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ والدین کی بھی نظر لگ سکتی ہے، پیار محبت سے بھی نظر لگ سکتی ہے۔ یہ نہیں خوبصورتی، اور بچے کے اندر کئی کیفیت ہوتی ہیں، حالت ہوتی ہیں، کھیلنا ہوتا ہے تو ماں کو اچھا لگ گیا، اس کا ہنسنا مسکرانا، باپ کو اس کی کیفیت یا اس کا کھیلنا اچھا لگ گیا، فطرت ہے تو ایک دل کے اندر خوشی سی ہوئی ہے، اس سے بھی نظر ہو سکتی ہے۔ نظر دو قسم کی ہے، خوشی سے بھی ہے، ویسے بھی کسی نے دل نے کہہ دیا یہ بچہ ایسے ہے تو پھر بھی نظر لگ سکتی ہے۔ اور اسی بنیاد پر بچے کے اندر ضد پیدا ہو جاتی ہے، بچہ پھر روتا ہے، تنگ کرتا ہے، یہاں تک کہ بچہ اسکول جانے کے لیے بھی ضد کرتا ہے، میں نہیں جاتا، میں نہیں پڑھتا، اور اس طرح رات کو سوتا ہے، سونے میں ڈرتا ہے، بار بار اٹھتا ہے، روتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کی بنیاد نظر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کے لیے ایک ایسا عمل وظیفہ لے کے آیا ہوں کہ وہ اگر بچوں پر کریں گے، دم کریں گے، خود بھی کچھ کام کر لیا کریں نا۔ بچہ دیکھو تنگ کرتا ہے، روتا ہے، ویسے پریشان کرتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بات نہیں، ویسے رونے لگ گیا تو آپ کوشش کیا کریں کہ خود بھی کچھ نہ کچھ اعمال کیا کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے اعمال وظائف لے کے آیا ہوں میں۔ تو عمل سے پہلے ایک طریقہ بھی ہے کہ آپ ایسے کریں کہ ہری مرچ لے لیں، ایک ہری مرچ لے لیں، اس کے اوپر یہ جو میں آیات کریمہ کی تلاوت کرتا ہوں یہ اور سورہ فلق اور سورہ الناس یہ پڑھ کر دم کریں۔ اول آخر تین دفعہ درود پاک، اور اس آیت کریمہ کو 3 دفعہ، اور سورہ فلق اور سورہ الناس کو ایک دفعہ دم کریں۔ اس مرچ کو، ہری مرچ کو سر سے گھما کے چولہے کے اوپر رکھ دیں، بچے کی نظر ختم۔ یہ نظر بد کے لیے بتا رہا ہوں۔ اور بچہ ہے اس کے اوپر بھی دم کریں۔ اور اگر بچہ رات کو سو گیا، آپ دیکھتے ہیں یہ بچہ سوتے ہوئے ڈرتا ہے، اٹھتا ہے بار بار، نیند صحیح نہیں کرتا، خود بھی نہیں کرتا، والدین کو پریشان کرتا ہے، نیند نہیں کرنے دیتا، یا بعض دفعہ بچہ میں نے دیکھا خواب کے اندر بچے اٹھ جاتے ہیں، چلنے لگ جاتے ہیں، باہر جا کے اٹھ کے نکل جاتے ہیں، چارپائی سے اتر جاتے ہیں، تو اس بنیاد پر والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار بچہ کہیں گر نہ جائے۔ تو اس حالت میں بھی آج ایک عمل بھی لے کے آیا ہوں، اور اس کے ساتھ تعویذ بھی لے کے آیا ہوں۔ تعویذ لکھ لیں، بچے کے گلے میں ڈالیں، اور وظیفہ جو ہے وہ بچے کے اوپر دم کرے سونے کے وقت بھی۔ اور بچہ اگر ویسے ضد کرے، پریشان کرے، شام کے وقت یا اسکول نہ جائے، تو اس کے لیے ہری مرچ پر یہ 3 چیزیں میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہری مرچ پر دم کریں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بچے پر ویسے دم کریں، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بچہ رات کو سوتا نہیں تو سونے کے وقت اس کے اوپر دم کریں، بہت آرام سکون سے سوئے رہے گا، اور تنگ بھی نہیں کرے گا، نیند میں ڈرے گا بھی نہیں، اور آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ آئے عمل کی طرف جاتے ہیں۔ عمل کیا ہے کہ ہری مرچ آپ نے لے لی، ہاتھ میں پکڑ لی، کسی وقت بھی بچہ رو رہا ہے، ضد کر رہے ہیں، تو پہلے 3 دفعہ درود پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں،
بہتر ہے، نہیں تو کوئی بھی درود آسان سا درود، مختصر درود آپ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہی آیات کریمہ کی تلاوت۔ یہ آیت کریمہ کہاں پہ؟ سورہ رحمان میں دوسری رکوع جیسے شروع ہوتی ہے، دوسری رکوع کے بعد تیسری چوتھی آیت یہی ہے۔ آیت بڑی مشہور صورت اس کے اندر آیت ہے، اس کی میں تلاوت آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس آیات مبارکہ کو 3 دفعہ پڑھیں، یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ، اور اس کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس کو 1 دفعہ۔ آیت کریمہ کیا ہے اس کی تلاوت سناتا ہوں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کریں، بچے پہ بھی دم کریں، ہری مرچ پہ دم کر کے سر سے 7 دفعہ گھما کے ہری مرچ جلا دیں، اور پانی پہ یہ میٹھی چیز پر دم کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ رات کو دم کر، انشاءاللہ بچہ بہت آرام سکون سے اور سو جائے گا۔ اور کوشش کیا کریں کہ مغرب کے بعد بچوں کو باہر نہ نکالا کریں۔ بعض لوگ بچوں کو یہ پارکوں میں لے جاتے ہیں شام کے بعد درختوں کے نیچے، اس سے بچے بہت جلد بیمار ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، اس سے بہت جلد سائے کا اثر ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ بچہ سوتا نہیں، اس کی وجہ سے بچہ پھر نیند میں ڈرتا ہے۔ مغرب کے بعد بچی یا بچہ کوئی بھی ہے اس کو باہر نہ بھیجا کریں، نہ باہر اکیلے بھیجا کریں اور نہ بچوں کو خود لے کے جایا کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔